وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قدر آیت نمبر 1 تا 5. آج کا موضوع قرآن سراسر خیر و برکت والی کتاب ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سامعین اکرام، سورہ قدر آیت نمبر 1 تا 5. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراکا، اور تم کیا جانو، ما لیلۃ القدر کے شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر حکم لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سامعین اکرام، یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عطا سے ہم اس پہ سمجھنے کی کوشش کر تو رہے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اذہان کو تھوڑا سا کھولنا ہوگا. بات کائی کی ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی. اس کے نزول کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے جو موضوع ہے یا بحث جس میں ہو رہی ہے، یا جو بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا. نمبر 1، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا اسے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی مہربانیاں اور اس کا کرم، یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں تو یہ اس ذات کا کلام ہے جس کی رحمت اس کے غصے پر سبقت لے گئی ہے، یعنی اس کا کرم جو ہے اس کے غصے پر حاوی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی. اور اچھا، اب اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھ لیں نا، یہ یعنی جو پہلی آیت ہے اس میں وہ ساری باتیں اختصار سے
کہہ دی گئی ہیں، اور پھر ذرا تفصیل ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی، یعنی قدر کی رات، لیلۃ القدر یعنی شب قدر۔ بہرحال شب قدر جو ہے، دیکھیں شب قدر ایک بہت بابرکت ساعت، یعنی ساعت کو لے لیں، اس گھڑی میں جو بہت زیادہ بابرکت ہے۔ قرآن خود مبارکن برکت والا ہے، اور پھر اس کا نزول جو ہے اس کا بھی برکت والی گھڑی میں۔ اب ظاہر ہے کہ درجات ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو مرتبے ہیں، درجات ہیں، وہ تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ایک نئی شان سے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ قرآن اور شب قدر میں اس کا نزول، اب ایک تو یہ بات ہے کہ برکت، قرآن سراپا برکت ہے، اور جس گھڑی اس کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اب اس کی تفصیلات ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں سامعین کرام کہ یہ تھوڑا سا مابعد الطبیعات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہم اس کو نہیں پہچان سکتے، پھر اس کی صفات کا بھی احاطہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ صفات ٹھیک ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور اس قسم کی ساری اچھی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، لیکن اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر قرآن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ کلام الہی ہے، اور یہ قدیم ہے، یہ کوئی حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن پاک جو ہے۔ تو اس کا اپنا ایک درجہ ہے، وہ کلام الہی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گھڑی یہاں بتائی جا رہی ہے وہ قدر کی رات، قدر کا مطلب اندازہ لگا لیں آپ، یا میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری اور آپ کی اتنی پہنچ نہیں ہے، سمجھ کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم اس کے جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سمجھ سکیں۔ ایمان البتہ ہمارا ہے، اور ایمان ہے بھی، اور پھر اس کے جو ظاہری مفاہیم جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں اتنے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دیکھیں، اگر ہم ایک چیز کی جو روح ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تھوڑا سا یہ ممکن ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ نزول، اس کلام کا نزول کس ذات کی طرف سے ہے، اور وہ کتنی خیر و برکت کی ذات ہے، بجائے خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو سراسر رحمت ہے اور برکت والی ذات ہے، سبحان اللہ، اس کے تو کچھ یعنی اندازے ہی نہیں لگا سکتے ہم اس کا۔ پھر اس کے نزول کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یا نزول اس کا ہوا ہے، ظاہری جو اس کا معنی بنتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے شب قدر میں۔ اب شب قدر کی اپنی جو یعنی احادیث آئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن قرآن نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں ایک آدمی جو ہے 1000 مہینے عبادت کرے، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 ماہ اندازاً۔ 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بنسبت ایک
خیر من الف شہر، یعنی اس سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 یعنی اس کی برکات، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر 1000 مہینے یعنی 83 سال تک کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے یا اطاعت گزار رہے یا جو بھی ہو، تو اس یعنی ان تمام 1000 مہینوں سے وہ 1 ساعت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے، اس میں بہت بڑا مضمون ہے کہ برکت والی چیز کو عموماً انسان اختیار کرنا چاہتا ہے، برکت والی چیز کو جس میں برکات ہوں۔ مثال کے طور پہ کسان، ایک کسان ہے، وہ ایک بیج بو رہا ہے زمین میں، مکئی کا یا گندم کا، جو بھی ہے، 2 قسم کے بیج اسے ملتے ہیں مارکیٹ میں۔ ایک مثال کے ذریعے میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں، آپ بھی سمجھے ذرا۔ یعنی وہ فصل بو رہا ہے اور وہ تقریباً مثال کے طور پہ 2 ایکڑ زمین ہے۔ ایک بیج کے بارے میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بیج جو ہے یہ برکت سے، اس میں برکت نہیں ہے، اور یہ آپ کو 2 ایکڑ میں صرف 20 من پیداوار دے گا۔ دوسرا جو بیج ہے وہ برکت والا ہے، اسی جگہ میں وہ 20 من کی بجائے 200 من وہ بیج، وہ فصل پیداوار آئے گی۔ اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ برکت والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اچھا دونوں کے ریٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک 1000 روپے من ہے اور ایک 2000 روپے من ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک 1000 روپے یعنی من ہے اور دوسرا جو ہے وہ 10 روپے من ہے۔ سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تقریباً مفت ہے، 10 روپے من اور پھر 400 روپے من۔ تو لیکن جو برکت والا بیج ہے، یہ تو میں نے آپ کو مثال دے دی۔ اب زندگی کا جو بیج اللہ تعالیٰ نے بویا ہے یا ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ وہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، جیسا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اب اس میں ہم نے بیج بونا ہے۔ اب اس میں بیج کون سا بونا ہے؟ اب یہ مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی تو اس میں کانٹے والی فصل بو رہا ہے یعنی کانٹے بو رہا ہے، اس میں کانٹے ہیں، زقوم کے درخت ہیں اس میں، یہ وہ اپنے سارے وہ بیکار سی فصلیں بو رہا ہے جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جو ہے وہ اس میں نیک اعمال کی فصل بو رہا ہے۔ اچھا، اب نیک اعمال کون سے ہیں؟ وہ ہمیں وحی بتاتی ہے، وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے تم نے کرنا ہے تو یہ نیکی ہے، اور جو برائیاں ہیں اس کے بارے میں بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ، یہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے۔ تو اب یہ زمین میں بوائی جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے انجام کو تو دیکھیں ذرا کہ آپ بو کیا رہے ہیں۔ آپ کارآمد فصل بو رہے ہیں یا بیکار فصل بو رہے ہیں؟ زندگی تو یہ دنیا جو ہے یہ تو اللہ کے رسول نے صادق الامین نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب آپ اسے کھیتی نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں تو کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ کچھ غلط فہمی کیا، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو خواہشات نفس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے برعکس۔
باطل کو مقصود اگر آپ نے بنا لیا تو اب یہ خواہشات نفس ہیں ہوں گی اور آپ کی زندگی ہوگی، تو ساری جو فصل آپ بوئیں گے وہ کانٹوں والی ہوگی اور وہ بیکار فصل ہوگی، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا آپ کو۔ اور جو ہم یہ اعمال کی فصل بو رہے ہیں نا، قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یہ جو ہم فصل بو رہے ہیں نا، اس میں بظاہر کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ مقصود آپ کا زندگی گزارنے کا دنیا کی کامیابی ہے، رضا الہی کا حصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے سامنے میں لے آؤں گا جو بھی عمل یہ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، نیک اعمال، یہ ایک ڈھیر کی صورت میں وہاں ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، چونکہ وہ ریاکاری والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو میں اڑتی ہوئی ایک دھول بنا دوں گا، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ سورہ قدر جو ہے نا، یہ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی اے انسان، تم میں نے پیدا کیا ہے اور تمہاری کامیابی کے لیے قرآن میں نے آپ کو ہدایات دی ہیں، نیک اعمال کی فصل بو، یہ بہت زیادہ برکت والی ہے اور اس کے بہت زیادہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، تمام جو اخروی زندگی ہے تم اس کا پھل کھاتے رہو گے، ختم ہی نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورہ قدر کے مضامین کو دیکھیں۔ اب میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بابرکت چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، قرآن کو اپنا راہ عمل بنانا ہے، قرآن کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، قرآنی اعمال کا بیج جو ہے اس زمین میں بونا ہے دنیا کی کھیتی میں۔ اب اس کا کیا اثر ہوگا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود قرآن بابرکت ہے، یہ آپ کے لیے ایک دلیل بنے گا، اس کو قبول کر لیں، آپ کے لیے ایک دلیل بنے گا، اور قرآن اس وقت تک اس کی شفاعت کرتا رہے گا صاحب قرآن کی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر جنت میں رہنا وہ تو ایک الگ، یعنی اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف اللہ کی جو ملاقات ہے اس کے متعلق بھی ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو، تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اب ملاقات الہی، سبحان اللہ، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نو نو نو، کوئی تصور نہیں ہے، اس کا ہو نہیں سکتا۔ وہ ذات ہمارے وہم و گمان سے والا ہے، تو اس کا مکھڑا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یریدون وجہ، مکھڑے کے طالب ہے مومن، اللہ کے مکھڑے کا، ذات کا طالب ہوتا ہے۔ لا نرید الا وجہک، تیرے مکھڑے کے علاوہ تو ہم کچھ چاہتے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ قدر کے مضامین کو تھوڑا سا آپ سمجھے۔ ایک تو قرآن بذات خود باعث برکت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے اور میرے لیے ہے، بہت برکت والا ہے۔ اس کے متعلق تو تم کچھ، یعنی اس کے جو مائنس ہیں اگر تم سوچتے ہو، ہمارے ذہن میں تو اس کا ایک کوئی مائنس، یعنی نیگیٹو ایفیکٹس ہوں گے ہماری زندگی پر۔ شیطان ہمیں کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمیں کہ بھئی یہ ہو جائے گا، کنگال ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، زندگی نہیں ہو نہیں سکتا۔
کہ میرے رب کا کلام ہو اور اس میں انسان کا کوئی نقصان ہو، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیوں؟ انا انزلنا، میرا کلام ہے۔ اور میرا کلام کا مطلب کیا ہے؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو مالک ہوں، سب چیز میری ہے، میں خزانے بنانے والا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہاری صورت بھی میں نے بنائی ہے، اور تمہارے لیے خوراک کا انتظام بھی میں نے کیا ہے، اور تمہیں یعنی کھٹولے سے لے کر قبر تک میں تمہاری ربوبیت کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تمہاری کامیابی کے لیے یہ قرآن ہے جس سے تم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ آج کے مسلمان، تم نے تو اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ خود بابرکت ہے، اور اس کا نزول جو ہے وہ برکت والی گھڑی میں ہے، اور وہ برکت والی گھڑی خیر من الف شہر، وہ گھڑی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں یعنی جو گھڑی ہے برکت والی، اس سے مراد یہی ہے کہ برکت میں برکت پلس برکات جمع برکات، تو پھر انسان جو ہے یعنی جب اس کو قبول کر لیتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی قبول کر لے گا اسے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ برکتوں والی بن جائے گی۔ برکت والی چیز کا تو آپ پھر برکتیں آپ سمیٹتے رہیں، وہ برکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ اللہ۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں یہ الف شہر کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے، عرب میں عربی، ظاہر ہے کہ عربی قرآن عربی زبان میں ہے، اور عرب بہت زیادہ کو الف کہتے ہیں، 1000 یعنی بہت زیادہ۔ اب یہ الف کا مطلب 2000 تو نہیں ہو سکتا، یعنی مطلب بہت زیادہ 1000 مہینوں سے۔ اب 1000 مہینے یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ 2000 نہیں ہے یا 4000 نہیں ہے، 5000 نہیں ہے، بہت زیادہ، بے اندازہ بہتر ہے۔ وہ گھڑی بہت زیادہ برکت والی تھی، تو اسے یہاں 1000 مہینوں کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ یہ نہیں کہ بس 83 سال اور 4 مہینے، نو، ایسا حساب کتاب نہیں ہے، بہت زیادہ۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا دیا یہ ساری بات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ ملائکے اور روح کا مطلب میں نے آپ کو بتایا جبرائیل امین، روح القدس، قرآن میں ان کا لقب آتا ہے جبرائیل، روح الامین، روح القدس، مقرب، سب سے مقرب فرشتہ جو ہے۔ یہ سارے نازل ہوتے ہیں رب کے حکم سے، اور یہ سلامتی ہی ہوتی ہے، اور یہ حتی مطلع الفجر۔ مطلع الفجر کا معنی جو یعنی کرتے ہیں، ایک تو ظاہری مطلب ہے یعنی رات، اور پھر طلوع فجر، ایک اس کا ظاہری۔ لیکن باطنی مطلب کیا ہے؟ اس کا باطنی مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی آپ کو مہلت ہے اس برکات سے فائدہ اٹھانے تک کی، یعنی اس میں کام کرنے کی۔ بوائی کا موسم جو ہے اس کا طلوع فجر تک ہے۔ طلوع فجر کب ہوگی؟ جب آپ کی زندگی کی رات ہوگی اور اخروی زندگی کی طلوع فجر ہوگی۔ موت کیا ہے سامنے کا؟ موت انتقال ہے۔ آپ ایک جسم سے منتقل ہو جائیں گے، اپنے حقیقی دنیا میں چلے جائیں گے۔ اس وقت تو ہم قید ہیں، اس یعنی جسم میں قید ہیں، لیکن آپ کی جو یعنی یہ برکت اٹھانے والی جو گھڑی ہے،
یہ آپ کے طلوع فجر تک ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عام طور پہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، الا صدقہ جاریہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں جو آپ کر چکے ہیں عام صدقہ جاریہ جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن یہ یعنی انسان کی زندگی کی مہلت جو ہے وہ اس کی زندگی تک ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، جب آپ کی روانگی کا وقت آئے گا اس دنیا سے اور نئی صبح جب طلوع ہو جائے گی تو اس وقت تک یہ مہلت ہے، برکات سمیٹنے کا وقت ہے۔ مراد کیا؟ اے غافل انسان، اپنی کامیابیوں کو سمجھو، یہ برکت والی گھڑی ہے۔ تم جہاں رہ رہے ہو یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تم اس زندگی جو اندھیرے ہیں اس وقت، ظاہر کے اندھیرے تو ہیں نا، رات ہے لیکن اس میں برکات ہے۔ یہ ہماری زندگی جو ہے نا، یہ تو یعنی میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان اندھیروں میں ہے، لیکن یہ تاریکیاں جو ہیں یہ ظاہر کی تاریکی ہے، ظاہر کی تاریکی۔ لیکن اگر کسی نے اپنے اللہ کو، اپنے مقصود کو پہچان لیا، اپنی کامیابی کے یعنی کامیابی کو جان گیا کہ میری کامیابی کس میں ہے، اور پھر اس نے قرآن کو قبول کر لیا، تو یہ فائدہ اب اٹھاتا رہے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی تتنزل علیہم الملائکہ، تو میں نے آپ کو تشریح کی تھی کہ فرشتے اتریں گے آپ کی سلامتی اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت، اور آپ کے جو مدعا ہے زندگی اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من کل امر، اللہ کے حکم سے آپ کی امداد کریں گے۔ یہ بہت طویل مضمون ہے، لیکن میں نے مطلب بس اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی تھوڑے کو کافی سمجھیں جو بھی اس کی تشریحات ہوئی ہیں، کہ قرآن، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو، اپنے آپ کو پہچانیں، قرآن کی خیر و برکت کو پہچانیں، پھر جس گھڑی اس میں مزید برکتیں شامل ہو گئی ہیں، لیلۃ القدر، تو اس کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بہت بے اندازہ برکتیں ہیں، اور فرشتے آپ کی امداد میں ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آگے پیچھے فرشتے ہیں آپ کے اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ خالص مومن کے لیے ہے سامعین اکرام، یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں۔ جو حق سے انکاری ہیں، حق کو نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، ان کے لیے اس صورت میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک دعوت ہے کہ تم قرآن کو قبول کر لو جس کو میں نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات یا اس گھڑی میں، تو فرشتے اور جبرائیل تمہارے مددگار ہوں گے۔ بدر میں نہیں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ خیزوم، اقدم یا خیزوم، بڑھو۔ خیزوم جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔ اقدم، بڑھو آگے اے خیزوم۔ پھر مسلمان جو ہے، صحابی جو ہے، ایک تلوار کا ایک بار چلاتا 3 گردنیں کٹ جاتی تھی، اور صحابہ یہ اپنی تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ہم نے مارا نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کیا، یعنی فرشتوں نے لڑائی لڑی، 1000 آ گئے فرشتے، 3000 آ گئے۔ یہ تو بہرحال یہ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، صرف ترجمہ کر دیجئے اور سمجھنے کے یعنی سمجھیے ذرا اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے ہر حکم لے کر، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. إنا أنزلناه في ليلة القدر We sent it down on the night of decree. وما أدراك ما ليلة القدر But what will convey to you what the night of decree is? ليلة القدر خير من 1000 شهر The night of decree is better than 1000 months. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر In it descend the angels and the Spirit by the leave of their Lord, with every command. سلام هي حتى مطلع الفجر Peace it is until the rise of dawn. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔